اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما ومن تاب وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا جس طرح مالک الملک رب کائنات کی شان کے لائق ہے، درود اور سلام نبی مکرم ہادی معظم رسول محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پہ اور رہتی دنیا تک آنے والے تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات سب پہ اللہ احکم الحاکمین کی رحمت کی برکھا نازل ہو۔ پچھلے خطبہ سے ہم نے یہ عنوان شروع کر رکھا ہے کہ رمضان المبارک آیا، برکتیں لے کر آیا، اللہ کی رحمتیں لے کر آیا، اور ہم نے عبادات کی، نیکیاں کی، برائی سے بچے رہے، تقوی اختیار کیا، اور آخر میں اللہ کے حضور توبہ استغفار بھی کیا۔ لیکن جو ہی رمضان گیا، تقوی بھی ساتھ لے گیا، پرہیزگاری بھی ساتھ لے گیا، اور نیک اعمال بھی ساتھ لے گیا، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک کے آنے کا یہ مقصد قطعاً نہیں ہے کہ رمضان گزارو مسلمان بن کے، کامل مومن بن کے، لیکن رمضان گزر جائے تو تمہارا ایمان بھی ساتھ ہی گزر جائے، اسلام بھی ساتھ ہی گزر جائے، تو یہ مقصد نہیں ہے۔ تو رمضان کے بعد 11 مہینے میں ہم رمضان والے مسلمان اور مومن بننا چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں بنا دے، لیکن ہماری کوشش کاوش ہوگی تو اللہ ضرور بنائیں گے انشاءاللہ۔ توفیق ضرور اس سے مانگیں، کوشش اور کاوش کیجیے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ تو آج کے خطبہ میں میں مختصر یہ عرض کروں گا کہ کون سے وہ اسباب ہیں اور کیا کیا وہ وجوہات ہیں جو ہمیں صحیح مسلمان نہیں رہنے دیتی اور ہماری پکی کی ہوئی توبہ کو بھی توڑ دیتی ہیں۔ کون سے وہ سبب ہیں جو اللہ سے عہد کیے ہوئے کو جو ہے بعد میں اس سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے منحرف کر دیتے؟ کون سے وہ عوامل ہیں جو ہمیں ہماری توبہ کے اوپر برقرار نہیں رہنے دیتے؟ تو بہت سی وجوہات ہیں، ان کے 3 اسباب آپ ذہن میں رکھیں۔ پہلا سبب یہ ہے جو ہمیں توبہ پہ قائم نہیں رہنے دیتا، لا علمی اور جہالت ہے وہ۔ دوسرا سبب جو ہماری توبہ کو توبہ نہیں رہنے دیتا، وہ غلط قسم کی سوسائٹی ہے، صحبت بد سمجھے، برے دوست۔ تیسرا وہ سبب جو ہماری توبہ کو قائم نہیں رہنے دیتا، وہ اللہ احکم الحاکمین کی بعض صفات
اور آخرت کے غلط تصور پہ مبنی ہے۔ یہ 3 اسباب ہیں بنیادی طور پہ جو ہماری توبہ کو توبہ نہیں رہنے دیتے۔ پہلا، جس طرح میں عرض کر چکا ہوں، لا علمی اور جہالت۔ یہ اللہ کی وحدانیت اور عبادت میں ہو تو یہ شرک کرا دیتی ہے۔ یہی لا علمی جہالت اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر ہو تو یہ بدعت کا ارتکاب کروا دیتی ہے۔ اور یہی لا علمی اور جہالت تعلقات، رشتے ناطے اور دوستی کے متعلق ہو تو یہ غلط سوسائٹی اختیار کرا دیتی ہے۔ اور یہی لا علمی اور جہالت جو ہے یہ آخرت کے تصور اور اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کے متعلق ہو تو گمراہ کر دیتی ہے۔ لہٰذا یہی حق بنتا ہے کہ پہلے اسی کو بیان کرے کہ لا علمی اور جہالت اللہ احکم الحاکمین کی عبادت کے اندر اگر ہو تو پتہ نہیں چلتا عبادت کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ اور سب سے بڑی خطرناک وجہ یہی ہے۔ توبہ تو بعد میں کرنی ہے، پکی توبہ کرنے کے دوران بھی بندہ یہ کام کرتا رہتا ہے پتہ نہ ہو تو، کیونکہ توبہ ہمیشہ غلط کاری سے کیا کرتے ہیں۔ جو بندہ برائی کسی چیز کو برا سمجھتا ہے، جو مسلمان کسی چیز کو برا سمجھتا ہے توبہ اسی سے کرتا ہے، بعض اسی سے آنے کا اللہ سے عہد کرتا ہے، نہ کہ نیکی سے توبہ کرتا ہے۔ تو جس چیز کو بالعموم انسان نیکی سمجھتا ہے اس سے توبہ تو بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا، نیکی تو کوئی چھوڑنے کا تصور نہیں کرتا نا۔ تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو نیکی ہم نیکی کر رہے ہیں وہ واقعی نیکی ہے؟ کہیں لا علمی اور جہالت کی بنا پہ ہم عبادت کی جگہ پہ شرک تو نہیں کر رہے؟ کیونکہ اگر یہ کر رہے ہیں تو پھر توبہ کرنے کی تو بعد میں نوبت آئے گی، اس سے تصور بھی نہیں کریں گے کہ اس سے بھی توبہ کریں، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ سورہ نمل میں رب العالمین نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله فزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نے ان کو فرشتوں کے ایک لشکر کے اوپر بھی حکومت دی تھی، جنات سب کے اوپر حکومت دی تھی، یہاں تک کہ جانوروں اور پرندوں کے اوپر بھی رب تعالیٰ نے ان کو حکومت دی تھی۔ ایک جگہ پہ بیٹھے اپنے لشکر کے سارے درباریوں کی حاضری لگانے لگے تو وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ، ہدہد وہ نظر نہ آیا۔ فرمایا ہدہد کدھر گیا؟ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، ہدہد ادھر نہیں ہے یا ادھر ہے تو مجھے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ میری آنکھ محدود ہے، رب تعالیٰ کی آنکھ لا محدود ہے، تو انسانی آنکھ کے احاطے میں نہیں آ رہا، یا پھر ادھر ہے بھی نہیں، پتہ کیا چھان بین کی تو وہ وہاں پہ نہیں تھا، غیر حاضر تھا۔ فرمایا اچھا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ۔ اچھا لینے دو اس کو آج میں سزا دوں گا، یا تو اس کے پر توڑ کے اس کو میں سخت سزا دوں گا اور اس کو میں دھوپ میں رکھوں گا، کیڑے مکوڑوں کی خوراک بنے گا، یا پھر اس کو ذبح کر دوں گا، یا پھر کوئی معقول خبر لے آیا تو چھوڑ ہی دوں گا۔
باتیں کر رہے تھے. فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین. الیک سلیک کی آ گیا. حضرت میں ایک ایسی خبر لایا ہوں آپ کے پاس جس کا آپ کو بھی علم نہیں ہے. احطت بما لم تحط به, ملک سبا سے خبر لایا ہوں. کتنی بڑی توحید کی بات کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے نبی بھی ہیں, حاکم وقت بھی ہیں, لیکن غیب نہیں جانتے, غیب اللہ جانتا ہے. جو خبر میں لے کر آیا ہوں وہ آپ کو علم نہیں ہے اس کا. انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم. میں ایک ایسے علاقہ سے آیا ہوں جس علاقہ کی حکمران عورت ہے اور وہ بڑی شان و شوکت اور کر و فر سے رہتی ہے اور بہت عمدہ اور بے مثال عرش کی مالک ہے. یعنی اس کی حکومت بڑی اس لحاظ سے بڑی قائم دائم ہے دنیا کے لحاظ سے. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. جو اصل خرابی ہے یہاں سے شروع ہونے لگی. ایک بہت بڑی خرابی ہے ان کے اندر, وہ یہ ہے کہ وہ اور اس کی ساری رعایا یسجدون للشمس من دون اللہ, وہ اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کے مقابلے میں وہ سورج کو سجدہ ریز ہوتے ہیں, سورج دیوتا کو پکارتے ہیں کہ یہ بھگوان کا اوتار ہے, اسی میں اللہ جو ہے ہمیں نظر آتا ہے. سورج کو وسیلہ بنا کے اللہ تک جا رہے ہیں. یسجدون للشمس من دون اللہ فزین لهم الشیطان اعمالهم وصدهم عن السبیل فهم لا یہتدون. تو حضور اس کو وہ عبادت سمجھتے ہیں, نیکی سمجھتے ہیں, برائی نہیں سمجھتے. اتنی بڑی جہالت ہے ان کے اندر, لا علمی اور بے دینی آ گئی. سری شرک کو اللہ کے مقابلے میں سورج کو سجدہ کرتے ہیں, اس کی پوجا کرتے ہیں, تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیوتا ہمیں اللہ تک پہنچائے گا. تو یہ بہت بڑا شرک ہے, لیکن وہ اس سے تائب نہیں ہو رہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان نے ان کی اس برائی کو ملمہ سازی کر کے نیکی کر کے دکھا رہا ہے ان کے سامنے. اور وَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ, اور جب کوئی برائی کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے, شرک کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے, تو پھر توبہ کا در بند ہو جاتا ہے. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ, شیطان نے ان کے یہ سبب کو بند کر دیا. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ, اور توبہ نہیں کریں گے تو اس راہ راست پہ نہیں آئیں گے. گویا کہ جس گناہ کو بندہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہو, توبہ کی توفیق نہیں ہوتی جب تک سمجھ نہ آئے. لہٰذا سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے جو ہم اللہ کی عبادت کریں واقعتاً وہ عبادت ہے. کیا اللہ کے حضور شرک تو نہیں کر رہے اس کے ساتھ؟ اس کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کے احکام میں, اس کی بندگی میں, نفع نقصان کے مالک ہونے کی حیثیت سے سب کچھ دیکھیں, کیا کہیں شرک کی بدبو تو نہیں آ رہی؟ اگر ایسا ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, یوں سمجھو کہ بندہ آسمان سے زمین پہ گر گیا, اور سیدھا زمین پہ نہیں آیا, درمیان میں اٹک گیا. ہوائیں, طوفان, اس کے تھپیڑے اس کو مار مار کے کلا کما کر کے اس کی تکا بوٹی کر کے پھینک دیں. یہ بڑی بات سمجھنے والی ہے. یہ وہ چیز ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے فرمایا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے میرے محبوب, آپ کی کسی عبادت کے اندر شرک کی آمیزش ہو گئی تو آپ کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں قرآن کر رہا, یہاں شرک کی بدبو کو بتایا جا رہا ہے کہ شرک کتنا گھناؤنا کھیل ہے, شرک کتنا گندا فعل ہے. رسول اللہ کی توہین نہیں, شرک کی اہمیت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ کتنی بڑی بلا ہے یہ. اور ایک جگہ پہ اللہ نے 18 پیغمبروں کے نام لیے, اگر وہ شرک کرتے تو سب کے اعمال کو ضائع کر دیتے. اور اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کے متعلق بھی یہ فرمایا لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. ایسے لوگ عبادات لے کے آئیں, ریاضات لے کے آئیں, صدقہ خیرات لے کے آئیں,
اپنی ساری زندگی تقوی کے ڈپو بن کے بن رہے، لیکن ان کی عبادت میں شرک ہوا، لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، تو روز قیامت ان کے کسی عمل کا وزن ہی نہیں پڑے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اس کی تشریح میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بندہ بڑا فربا، موٹا تازہ صحت مند توانا اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ موٹا تازہ فربا کیا مطلب؟ کہ اعمال صالحہ سے لدا پھندا، اس کے ارد گرد اوپر نیچے اعمال ہی اعمال، نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، لیکن جب ترازو میں رکھا جائے گا تو مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ مچھر کی کیا حیثیت ہے، پھر اس کا پر۔ ایسی نیکیاں میرے رب کو پسند ہی نہیں جس کے اندر غیر بھی شریک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ آگے ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہے، میں تو اشارہ کر کے آگے جا رہا ہوں۔ اور دوسرا، لا علمی اور جہالت کیا ہے جو توبہ کو نقصان دیتی ہے؟ وہ یہ ہے سنت نبوی کے مقابلہ میں بدعت۔ عبادت تو اللہ کی کرنی ہے، لیکن کرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہے۔ صبح کی 2 رکعت فرض ہے، 2 سنت ہے، ہم فرض 2 نہیں پڑھتے، 3 پڑھ لیتے ہیں، 4 پڑھ لیتے ہیں، 10 پڑھ لیتے ہیں۔ نیکی نہیں ہے؟ نیکی ہے نا، کوئی حرج ہے؟ قرات بھی زیادہ کرتے ہیں، خشوع و خضوع بھی زیادہ کرتے ہیں، تو کیا ہماری نماز قبول ہو جائے گی؟ ایمانداری سے بتائیں۔ کیوں؟ رسول اللہ کی سنت سے ہٹی ہوئی ہے، بدعت ہے۔ بدعت کرانے والے بھی خیر سے بڑے موجود ہیں، اس وقت سے لے کے آج تک قیامت تک موجود رہے گی، کیونکہ حق و باطل کی ٹکر ہوتی رہے گی۔ اور جو لوگوں کو بدعت کی طرف راغب کرنے والے ہیں نا، نام نہاد سکالر، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بدعت حسنہ، بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ، یہ اپنے پاس سے اصطلاح گھڑ لی ہے۔ بدعت سیئہ یعنی بدعت بری، اور بدعت حسنہ اچھی بدعت۔ اور بھائی جب بدعت ہو گئی اصطلاحاً، پھر اچھی کیسے رہی؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ بدکار بھی ایک وقت میں بدکار بھی ہو اور نیک بھی ہو سکتا ہے، ایمانداری سے۔ لچا بھی ہو اور شریف بھی ہو سکتا ہے، بھئی ایک ہی کام ہوگا نا۔ بدعت جب آ گئی تو اچھی کیسے ہوئی؟ نہیں یقین تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ میں ارشاد فرماتے تھے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب حسنہ کدھر گئی؟ کل بدع، ہر بدعت گمراہی ہے۔ بدعت کیا ہے؟ جو سنت رسول سے ثابت نہ ہو، بس اتنی تعریف سمجھے۔ بدعت کیا ہے؟ جو سنت رسول سے ثابت نہ ہو۔ میں جب بھی کوئی نیکی کروں گا، عمل کروں گا، تو پہلے میں دیکھوں گا، تحقیق کروں گا، آیا یہ سنت رسول ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کا طریقہ ہے؟ اگر نہیں تو بات ختم، اگر ہے تو آمنا وصدقنا۔ اس کا جو حرج کیا ہے، مرج کیا ہے، یہ مرض، یہ باتیں یہی تو بدعت کو فروغ دیتی ہیں۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، رواہ البخاری فی صحیح، کہ جو چیز دین کے اندر نئی ایجاد کی جائے، جو پہلے دین کے اندر میری سنت نہ ہو، وہ مردود ہے۔ پھر پیچھے کیا رہ گیا بھائی؟ اس لیے دیکھیں گے، سوچیں گے، توبہ تو کر رہے ہیں، لیکن توبہ کرتے ہوئے کہیں بدعت کا ارتکاب تو نہیں کر رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا جی فلاں بندہ آپ کو سلام کہتا ہے۔ فرمایا اچھا، میری طرف سے سلام کا جواب نہ دینا اس کو۔ امیر المومنین کیوں؟ فرمایا بالاغانی انہ ابتدع، مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ بدعت ایجاد کر رہا ہے، دین سے ہٹ کے اس کے کوئی معاملات ہیں۔
تو ایسے شخص کو میرا سلام بھی نہ دینا۔ سلام کس کو کہتے ہیں؟ ایماندار کو، مومن کو، مسلمان کو۔ تو عمر فاروق بدعتی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ سلام بھی، گویا کہ اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھ رہے۔ جس کو رسول اللہ کا طریقہ پسند نہیں تو پھر اس کا اسلام، اس کا کوئی اعتبار ہے؟ آپ ایمانداری سے بتائیں۔ تو یہ لا علمی اور جہالت جو ہے، یہ بندے کی توبہ کی ہوئی ہو یا نہ کی ہوئی کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ اس لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم عبادت کے اندر اور سنت رسول کے مطابق عبادت کر رہے ہیں۔ یہ دونوں چیزوں ہمیں دیکھنی ہوگی۔ اللہ ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک دفعہ بندہ مکمل توبہ کر لیتا ہے، راہ راست پہ آ جاتا ہے، اور پھر واپس انہی دوستوں میں آتا ہے، اسی ماحول میں آتا ہے، تو دوسرا سبب سوسائٹی اور دوست احباب برے اگر ہوں، اللہ معاف فرمائے، تو پھر بندہ آہستہ آہستہ انہی کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ تو توبہ کو توڑنے کا دوسرا سبب کہ غلط سوسائٹی، اچھے لوگ مل جائیں، اچھی مجلس مل جائے تو رب کی رحمتیں ہو جاتی ہیں، اور پھر جب بری مجلس میں بندہ بیٹھنا شروع کر دے تو پھر ایمان کا بھی جنازہ نکل جاتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے طریقہ کار پہ ہوتا ہے، جس طرح دوست کی عادات ہوں وہ اپنا لیتا ہے۔ لہٰذا میرے امتیوں مسلمانوں، دیکھ بھال کے دوستی لگانا یہ بڑی جو ہے اہم جو ہے بات ہے۔ اگر اس سے اکھڑ گئے تو پھر اس کے رنگ میں رنگے جاؤ گے۔ صحبت تالے تورا تالے کند، صحبت سالے تورا سالے کند۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اچھے بندے کی مجلس جو ہے تمہیں اچھا بنا دیتی، برے بندے کی مجلس تمہیں برا بنا دیتی۔ دیکھیں، اصحاب رسول کو ہم رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کیونکہ اللہ کے قرآن نے کہا ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا کہتے ہیں، اللہ کے قرآن نے کہا ہے۔ اولئک هم الراشدون کہتے ہیں کہ رب کا قرآن گواہی دیتا ہے۔ اولئک هم الفائزون کہتے ہیں کیونکہ رب العالمین فرماتا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں کہتے ہیں؟ صحبت رسول ان کو نصیب ہو گئی۔ اس سے بڑی صحبت اور اس سے بڑی پاکیزہ مجلس اور کوئی نہیں۔ جس طرح اللہ کی توفیق سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اس مجلس کا ہمیں مصداق بنا دے کہ اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِکَةً، اللہ کے فرشتے زمین کے اوپر اترتے ہیں، یطوفون فی الطرق، اور مختلف بازاروں میں، مختلف گلیوں میں، مختلف راستوں پہ پھیل جاتے ہیں۔ یلتمسون اہل الذکر، تو اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، رب العالمین کے احکام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جہاں بیان ہو رہا ہوتا ہے، جب اس کو دیکھتے ہیں تو دوڑ کے ایک دوسرے کو آواز دے کے آ جاتے ہیں کہ آ جاؤ، تمہاری ضرورت یہاں ہے۔ پھر وہاں سے، یہاں سے لے کے آسمان تک، آسمان دنیا تک، وہ اپنے پروں کے سائے میں ان لوگوں کو کر لیتے ہیں۔ اور پھر جب دعا شعا سے فارغ ہو جاتے ہیں، فرشتے واپس جاتے ہیں، فرشتوں سے اللہ سوال کرتے ہیں، وَهُوَ عَالَمُهُمْ، میرے آقا فرماتے ہیں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے، ان سے بہتر جانتا ہے۔ پھر اللہ پوچھتے ہیں، میرے فلاں بندے کہاں سے آئے ہو؟ صادقین مسجد سے آئے ہیں۔ میرے بندے اللہ تیرا ذکر سن رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، آخر میں دعا کر رہے تھے، مولا معاف کر دے۔ فرمایا اچھا کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ اللہ دیکھا نہیں ہے۔ اگر دیکھ لیں تو فرشتے کہتے ہیں مولا دیکھ لیں تو پھر تیرے ہی ہو کے رہ جائیں، پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیں۔ اور کیا کہتے تھے میرے بندے؟ مولا تیرے بندے جہنم سے تیری پناہ میں آتے تھے، جہنم دیکھی ہے؟ نہیں مولا دیکھی تو نہیں۔ فرمایا اگر دیکھ لیں تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اگر وہ دیکھ لیں تو پھر سارے کرتوت بھول جائیں، صرف جہنم سے تیری پناہ میں آنے کی کوشش کریں۔ اللہ تیری جنتوں کا سوال کر رہے تھے، مولا فرماتے ہیں میری جنت کو دیکھا، نظارہ کیا؟ نہیں مولا۔ پھر اگر وہ دیکھ لیں
فرشتے کہتے ہیں مولا اگر وہ تیری جنت کو دیکھ لیں تو پھر اسی کی طرف شوق، اسی کی طرف رغبت، اسی کی طرف ان کا ولولہ ہو جائے۔ فرمایا اچھا کہتے کیا تھے؟ آخر میں وہ مولا تجھ سے معافی مانگتے تھے، تیرے حضور گڑ گڑاتے تھے۔ فرمایا اچھا میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے، قد غفرت لہم۔ فرشتے کہتے ہیں مولا ایک بندہ ان میں سے نہیں تھا، یعنی گھر سے اس نیت سے نہیں آیا تھا، ویسے ہی اس کو کسی بندے سے کام تھا یا گزر رہا تھا کسی کام سے تو وہ بھی بیٹھ گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے وہ اتنی پاکیزہ مجلس ہے، میرے نیک بندے تھے، ان کے اندر بیٹھنے والا چاہے اس نیت سے نہیں آیا، لا یشقا بہم جلیسہم، ان کے پاس بیٹھنے والا میں نے اس کو بھی بدبختی سے نکال دیا ہے، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ تو یہ ہے اچھے لوگوں کی مجلس۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ مثل الجلیس الصالح، نیک بندے کے ساتھ بیٹھنا، نیک بندے کی مجلس، والسوئی اور برے بندے کی مجلس، کحامل المسکی و نافخ الکیر، اس طرح ہے کہ نیک بندے کی مجلس جس طرح کوئی خوشبو بیچنے والا ہے اس کی دکان پہ آ گئے۔ اما حامل المسک، جو خوشبو بیچنے والا جو ہے پرفیوم کی دکان ہے وہاں پہ آپ آگے ہو تو کبھی اما ان یحزیکا، تمہیں وہ خود ہی پیش کرے گا، یہ دیکھیں کتنی اچھی خوشبو ہے، تمہیں تھوڑی سی خوشبو وہ سنگھائے گا، تمہارا روح تک معطر ہو جائے گی تمہاری۔ اور یا اما ان تبتا، اس اچھی خوشبو کو دیکھ کے تم خرید لو گے، اور یا پھر نہ خریدو گے نہ وہ دے گا، لیکن جتنی دیر وہاں بیٹھے رہو گے خوشبو کے اندر اچھے ماحول میں بیٹھے رہو گے۔ اما نافخ الکیر، اور جو بھٹی پھونکنے والا ہے وہ برے بندے کی مثال ہے۔ آج کل جو یہ لوہے کا کام کرتے ہیں، ویلڈنگ مشین کے اوپر ویلڈنگ کرتے ہیں، ایسے لوگ، یعنی یہ مثال دی ہے، یہ لوگ برے نہیں ہیں، محنتی ہیں الحمدللہ، میرے آقا نے صرف مثال دی ہے کہ ایسے بندے کے پاس بیٹھو گے وہ چنگاریاں جو ہے چنگاریاں اڑیں گی، وہ دامن کو جلا دیں گے، اور تمہارے آنکھوں کے اندر دھواں پڑے گا تو پھر دھواں کیا کرے گا؟ رات کو سونے دے گا۔ کسی دوست کو تجربہ ہوگا، مجھے ہے، تو وہ رات کو آنکھ، اللہ کی قسم آنکھ بند نہیں ہوتی، پانی نکلتا اور اتنی جلن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ساری رات بندہ آنکھوں میں بتا دیتا ہے۔ اور پھر برے بندے کی مثال ہے، ایمانداری سے بتائیں برے بندے کی مجلس دامن جلاتی ہے کہ نہیں جلاتی؟ دنیا میں بھی جلاتی ہے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور بری سوسائٹی آخر کار پچھتاوے کا، آنکھوں میں پانی لانے کا سبب بن جاتی ہے۔ میرے آقا کی مثال کتنی پرفیکٹ ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کے اندر کہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ جس نے 99 قتل کیے تھے، ایک کم 100، توبہ کی جو امنگ میں تڑپ میں وہ نکلا، راہب کے پاس گیا، فاتا راہبن، ایک کسی نیک بندہ تھا اس کے پاس چلا گیا، اس نے کہا جی حضرت 99 قتل کر چکا ہوں تو میرے لیے حل لہو توبہ، کیا اس کے لیے کوئی توبہ کا دروازہ ہے، کوئی سبب ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، 99 قتل کر کے اب توبہ پوچھتے ہیں؟ یہ بڑی تکلیف والی بات ہے میرے بھائی۔ اگر کوئی گناہ گار آپ سے اپنا کوئی مسئلہ شیئر کر لے تو بجائے اس کو اللہ کی رحمت کی امید دلانے کے بے توبہ کر اللہ معاف کر دے گا، آپ ٹھیکیدار بن جاتے۔ اس نے کہا تمہیں تو اللہ معاف کرے گا ہی نہیں، غصے میں ہے، اس نے کہا معاف تو اس نے کرنا نہیں، چل تو بھی اللہ کے سپر ہو، 100 ہوگی، سینچری ہوگی، اس نے اس کا بھی گردن اتار، اب 100 قتل کیا لیکن پھر تکلیف اندر کہ مولا یہ بھی غلطی ہوگی، اب میں کیا کروں؟ پھر دوڑا، ایک اللہ کے بندے کے پاس گیا، اس نے کہا بھئی کوئی بات نہیں ہے، توبہ تو ہے تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، توبہ کرو، لیکن ایتی قریۃ کذا و کذا، یہاں نہ رہو، فلاں فلاں بستی کی طرف چلے جاؤ۔ یہ ہے صحیح بخاری کی حدیث، یہ مختصر ہے۔
اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ فیہا ناسن یعبدون اللہ، وہاں کچھ ایسے لوگ ہیں، وہ بستی کے لوگ جو ہیں اس کے باشندے، وہ کیا ہیں؟ اللہ کی عبادت گزار ہیں، پرہیزگار ہیں، نیک لوگ ہیں. ان کے اندر چلے جاؤ، سوسائٹی بدل لو، اللہ تمہارے اوپر کرم کر دے گا. دوڑ پڑا، جان نکل گئی، راستہ کم طے کیا تھا، فرشتے آئے پیمائش کرنے لگے، تو رب تعالیٰ نے اس بندے کی لاج رکھی. کیسے؟ جہنم والے فرشتے کہتے ہیں ابھی وہاں پہنچا تو نہیں تھا نا، جنت والے کہتے ہیں بھئی اس کا ارادہ تو بن گیا تھا، جا تو اسی طرف رہا تھا نا. فیصلہ یہ ہوا کہ یہ میجر کر لیتے ہیں زمین کو، فاصلے کو، جہاں سے جا رہا تھا اگر یہ زیادہ ہے بستے کی طرف تو پھر یہ توبہ اس کی قبول ہو گئی، اور اگر یہ پیچھے ہی تھا تو پھر یہ جہنم والا ہے نعوذ باللہ. تو رب تعالیٰ نے اس زمین کو حکم دے دیا اس کے دل کی نیت کو دیکھے کہ نیک لوگوں کی طرف جا رہا ہے. زمین ادھر سے سکڑ گئی، ادھر سے پھیل گئی، نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلا گیا. تو میرے اللہ نے اس کو معاف فرما دیا. یہ اللہ تعالیٰ جس کو نصیب فرما دے اچھی مجلس، جب ماحول اچھا ہوگا، ایک بندہ جتنی مرضی توبہ کر لے، مسجد سے نکلتا ہے باہر، پھر وہی ایک نالی کے اندر ہیرا گرا ہوا ہے، اور وہ ہیرا آپ اس کو دو دلا کے بہترین صاف کر کے نالی کے کنارے پہ رکھ دیتے ہیں، گٹر کے کنارے پہ رکھ دیتے، پھر کیا ہوگا؟ پھر ٹھوکر لگے گی، کدھر جائے گا؟ واپس گٹر میں. اور اگر اس کو بھی اس کا وہ مقام نہیں ہے، گٹر سے نکلا صاف ستھرا کر کے اس کو کسی اچھی جگہ پہ رکھو، کسی باکس میں رکھ دو، تو پھر سوسائٹی بدل گئی. تو میرے بھائی یہ بات، سوسائٹی بدلیں گی تو توبہ بھی اللہ تعالیٰ قائم اور دائم رکھے گا. یہ دو اسباب میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، ایک لا علمی اور جہالت، اور دوسرا غلط سوسائٹی. یہ ہماری توبہ کو توبہ نہیں رہنے دیتی. اور تیسری یہ مختصر سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات میں اپنا ذاتی مفروضوں والا تصور، آخرت کے متعلق بھی ایسا جو ہمارا ذاتی مفروضہ ہے، نہ اللہ نے سند بھیجی ہے نہ رسول اللہ نے اس کے متعلق فرمایا. فرض کریں، میں مختصر بتاتا ہوں، فرض کریں اکثر ہمارے اندر بھی وہ لوگ موجود ہیں، میرے سامنے کئی لوگوں نے کہا کہ وہ غفور الرحیم ہے، ہم جو بھی کریں، جو کلمہ گو ہے اس نے جنت میں جانا ہی جانا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، اس نے معاف کرنا ہی کرنا ہے، جو مرضی ہم کرتے رہیں. تو یہ اتنا بڑا مغالطہ ہے کہ انسان کو گمراہی کی دل میں پھنسانے کے لیے یہی کافی ہے. اللہ اس سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک چیز کا وعدہ کیا ہے، ایک چیز کا وعدہ نہیں کیا. کس چیز کا وعدہ کیا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ میں اس کائنات میں انسان تو بڑی اشرف المخلوقات ہے نا، کیڑے مکوڑے، رینگنے والے، چھوٹے چھوٹے بالکل حشرات الارض، بڑے سے بڑے جانور سے لے کے حشرات الارض تک، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. انسان کیا، چرند پرند کیا، ہر چیز کا رازق کون ہے؟ ذمہ داری کس کی ہے؟ یعنی میں روزی دوں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ہر جاندار سے. اس پہ میں اور آپ میں سے کتنے لوگ یقین رکھتے ہیں؟ خال خال لوگ رکھتے ہیں نا. اگر میرا اور آپ کا اسی پہ یقین ہو جائے، ہیرا پھیری کریں گے، دغا بازی، دھوکہ، فراڈ، چوری چکاری کریں گے، کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے. کیوں؟ یقین ہے پر روزی اس نے دینی ہے، جتنی لکھی ہے دے گا. حلال حرام میں تمیز ہو جائے گی نا پھر، لیکن اس پہ ہمارا یقین نہیں ہے. الا ماشاءاللہ چند لوگوں کو نکال کے یہی ہمارا حال ہے کہ نہیں یار یہ جھوٹ چھوڑ دیں تو بچے کیسے پالیں، اسی طرح جو بھی برائی ہوگی وہ ایسے کیسے کریں. نعوذ باللہ. جب میں اللہ سے جنگ کر رہا ہوں تب تو وہ دے رہا ہے، تو جب اس سے صلح کر لوں گا اس کا بندہ بن جو وہ چھین لے گا. یہ گھٹیا سوچ ہے. تو دوسرا جو اس نے وعدہ نہیں کیا ہوا، اس نے کہیں نہیں لکھا کہ میں سب کو معاف کروں گا.
جس طرح اس نے لکھا ہے کہ میں سب کو رزق دوں گا. کہیں آپ نے پڑھا ہو؟ کیوں جی؟ کہیں لکھا ہو کہ میں سب کو معاف کروں گا؟ اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت بڑا مغالطہ لگا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں ہر بندے کو معاف کرنے والا نہیں. معاف کس کو کرتا ہوں؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. میں معاف صرف اس کو کرتا ہوں جو سچے دل سے تائب ہو جائے, ایمان لے اور عمل صالح کرنا شروع کر دے, پھر میں اس کی برائیوں کو بھی نیکیاں بنا دیتا ہوں, کیونکہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں. آگے پھر مزید وضاحت فرمائی کہ ایک دفعہ بس کہہ دوں کہ یا اللہ ایسا نہیں کرتا تو پھر ڈگر وہی نہیں. ومن تاب وعمل صالحا, یعنی جس بندے نے توبہ کر لی, وعمل صالحا, اور آئندہ کے لیے اپنا طرز زندگی بھی بدل لیا, طرز عمل درست کر لیا, عمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا, ایسا شخص تو وہ ہے